بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے ظالم کا عبرتناک انجام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے علاقے میں تھا کہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ہائے بربادی، آگ۔ موصوف فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو دیکھا اس شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے نابینا تھا اور منہ کے بل زمین پر پڑا بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حشر کیسے اور کیوں ہوا؟ اس نے جواب میں درذیل عبرتناک واقعہ سنایا۔ میں ان بدبخت لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں بھی باغیوں کے ساتھ ان کے گھر میں گھس گیا۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے دہائی دی اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ان کی اہلیہ نے فوراً میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، تیری بینائی چھین لے اور تجھے آگ میں جھونک دے۔ یہ بد دعا سننے کی دیر تھی کہ مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ میرا وجود لرزنے لگا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر امیر المومنین کی اہلیہ کی بد دعا پوری ہو گئی۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، میں اندھا ہو چکا ہوں اور اب آخری بد دعا کے مطابق جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اسی قابل ہو کہ رحمت سے دور رہو اور جہنم تمہارا مقدر ٹھہرے۔ عزیز سامعات، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب باغیوں نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور آپ کے گھر تک غذا اور پانی کی رسد بھی بند کر دی تھی۔ یہ فتنہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ ظالموں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ظلم اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا، چاہے کوئی کتنا ہی امیر اور طاقتور شخص کیوں نہ ہو۔ وہ کسی پر ظلم ڈھائے گا تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ قرآن اور حدیث کے اوراق بتلاتے ہیں کہ ظالم کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی، وہ اس فنا پذیر دنیا میں بھی ہولناک انجام کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے قادر اور عادل پروردگار کے حضور اپنی صفاکیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔